کن کن یا کن کن علوم اور فنون کا اضافہ کیا گیا ہے، اس پر بات چل رہی تھی۔ ایک تو میں نے سیرت کے حوالے سے بتایا تھا آپ کو کہ سیرت کا اضافہ کیا گیا ہے، علم السیرہ، فقہ السیرہ، تطبیق السیرہ، سیرت کی نقشوں کے ساتھ اور اس کی جغرافیے کے ساتھ۔ دوسرا میں نے تاریخ کے بارے میں بتایا تھا کہ تاریخ بھی نصاب میں شامل کی گئی ہے، مکمل تاریخ، اور یہ بتایا تھا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں تاریخ کو شائع کرنے سے، شامل کرنے سے۔ تیسری جغرافیہ پر بات ہوئی تھی، جغرافیہ کو بھی شامل کیا گیا ہے، جغرافیہ قرآن، جغرافیہ حدیث، جغرافیہ تاریخ، جغرافیہ عالم اسلام، اقتصادی جغرافیہ، سیاسی جغرافیہ، اور اس سے متعلق بہت ساری چیزیں۔ چوتھی چیز ہے الغزو الفکری، اس موضوع کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ کہنے میں ایک مضمون ہے، لیکن یہ ایک مضمون نہیں ہے، یہ پوری اس تعلیمی تحریک کی جان ہے۔ الغزو الفکری کا جو موضوع اتنا عام ہے کہ آپ جو کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں وہ الغزو الفکری کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ الغزو الفکری کا لفظی معنی نظریاتی جنگ، ایک حربی جنگ ہوتی ہے میدان قتال میں، جہاں ہتھیاروں سے، میزائلوں سے، طیاروں سے جو جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ اس کے لیے تو ہمارے ہاں پاکستان کی افواج ہیں، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، آرمی ہے، ان کے ذمہ ہے ہتھیاروں سے جنگ لڑنا، تو ان کے ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی جنگ ہو رہی ہے وہ نظریاتی جنگ ہے، وہ سارا میدان آپ کا ہے۔ اور نظریاتی جنگ کا مقصد کیا ہے یہ آپ اس میں پڑھ لیں گے، جو تفصیل جو استاد آپ کو پڑھائیں گے یا پڑھاتے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے۔ ایک جنگ تو ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، میزائلوں سے، توپوں سے، جنگی ہتھیاروں سے، بارود سے، دھماکوں سے، ٹینکوں سے۔ یہ جو صلیبی جنگیں ہوئی تھی 200 سال 5ویں 6ٹی صدی ہجری میں، جس میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان حضرات کے بڑے کارنامے آپ پڑھتے ہیں، تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے ہتھیاروں سے جنگ کافی نہیں، بلکہ دوسرے ذرائع بھی جنگ اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ جو ہتھیاروں سے جنگ ہوتی ہے اس میں بدنامی بہت ہوتی ہے، مشکل بھی بہت ہے، جان دینا لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے لڑنا، کیونکہ اس کو تو شہادت مطلوب ہے۔ تو انہوں نے دیکھا ان جنگوں میں کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو زیر کرنا، مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضہ کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ تو اس وقت سے انہوں نے یہ جنگ باقاعدہ منظم طریقے سے شروع کی۔ تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت ہوتی رہی، اس میں جدت آتی رہی، اور اب تک کی تاریخ کے مطابق اس وقت یہ جنگ عروج پر ہے۔ تو ہتھیاروں سے جنگ میں خون ریزی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، تباہی بربادی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی ہے، مسلمان اور زیادہ قوت میں آتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، جذبے میں آتے ہیں، اشتعال میں آتے ہیں، اپنے دین پر اور زیادہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے افراد ان کے ہوں، مسلمانوں، ان کی رنگت انہی کی ہو، علاقہ بھی ان کا ہو، حکومت بھی ان کی ہو، لیکن دل و دماغ ان کا ہو، یعنی بغیر ہتھیار چلائے، بغیر توپ و تفنگ کے
ملکوں کو فتح کرنا، علاقوں کو فتح کرنا، نوجوانوں پہ قبضہ کرنا، ان کی عورتوں کو دین سے دور کرنا اور ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا. اور عنوانات اس کے ایسے ہیں کہ بہت اچھے اچھے عنوانات ہیں. ایک آدمی لڑنے کے لیے آپ سے آ رہا ہے نا، تو اس سے تو آپ متاثر نہیں ہوں گے، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، تو جو الغزو الفکری ہے، اس کا مقصد ہے کہ جامعۃ الرشید میں یا مجمع میں جو بھی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن حدیث آپ کو پڑھا رہے ہیں، مختلف علوم و فنون کی آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، تو کس لیے تیار کر رہے ہیں آپ کو؟ الغزو الفکری کے لیے. جو حربی میدان ہے، ہتھیاروں کا جو میدان جنگ ہے، اس سے ہٹ کر جتنے میدان بھی ہیں وہ آپ کے لیے آپ اس کے سپاہی ہیں. تو الغزو الفکری کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھے عنوان سے، خوبصورت اور میٹھے الفاظ سے، رحم دل بن کر، دوست بن کر، شفیق بن کر مسلمانوں کو یہ باور کرانا کہ ہم ہی آپ کے نجات دہندہ ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اصل اس کے پیچھے جو پورا پروگرام ہے وہ تباہی بربادی کا ہے. اتنا نقصان جنگوں سے نہیں ہوتا جتنا الغزو الفکری سے ہوتا ہے. دیکھیے 20 سال افغانستان میں رہے نہیں، کتنے ملک تھے؟ 47 ملک، 36 نیٹو کے ملک تھے اور باقی بھی. اور کتنے وسائل کے ساتھ آئے وہ، آپ سوچ سکتے ہیں. 20 سالوں میں $2 ٹریلین انہوں نے خرچ کیا افغانستان میں، جو وہ خود کہتے ہیں، جس کا وہ واقعتاً کتنا ہوا ہے. تو لیکن آج افغانوں میں پہلے سے زیادہ ان سے دشمنی ہے. افغان پہلے زیادہ امریکہ کے خلاف ہیں، یورپ کے خلاف، ایسی ہے. اب وہ دوسرے طریقے سے آئیں گے کہ ہم آپ کی تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں، جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو الغزو الفکری کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیار چلائے بغیر ملکوں کو فتح کرنا، فوجوں کے بغیر وسائل پہ قبضہ کرنا، ہتھیاروں کے بغیر لوگوں پہ قبضہ کرنا، اور اس سے ان کے دین ایمان کو خراب کرنا، ان کو برباد کرنا، ان کی عزتوں کو پامال کرنا. یہ خلاصہ ہے الغزو الفکری. اور چونکہ آج کے دور میں یہ جنگ بہت تیز ہو گئی ہے اور بہت وسیع بھی ہو گئی ہے، تیز بھی ہے، وسیع بھی ہے، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس مضمون کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم سب کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے تیار کر رہے ہیں آپ کو، تاکہ آپ اس باطل سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہر میدان میں آپ کو لڑنا ہے، ہتھیاروں کے بغیر لڑنا ہے، اور اسی طریقے سے لڑنا ہے جیسے ان کے عنوانات بہت اچھے ہیں، آپ کے پاس بھی بہترین عنوان ہونا چاہیے. جن ہتھیاروں کو وہ استعمال کر رہے ہیں، آپ بھی انہی ہتھیاروں کو استعمال کریں. اس لحاظ سے آپ کے لیے بہت آسانی ہے کہ آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ ہم لڑیں کیسے، اسی کی کاپی کر لیں جو وہ کر رہے ہیں. اور یہ اتنا کامیاب ہوا ہے کہ انہوں نے پورے عالم اسلام کو تہوبالا کر دیا. اس کی وجہ سے ملکوں کے ملک فتح کر لیے، بڑی بڑی ریاستیں کہاں چلی گئیں. تو کس طریقے سے یہ ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ اس بات کو، اپنے میدان کو سمجھ جائیں گے، پھر تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، اور پھر جو جتنی چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، سیرت ہے، تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، فلاں ہے، وہ سب اس کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو الغزو الفکری کا مضمون ہے، اگر اس کو آپ سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں صحیح سمجھا سکوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میری مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کی بھی ہوگی. تو میں آگے جو تفصیل بتاؤں گا الغزو الفکری کی، کن محاذ کون کون سے ہیں، تو ان محاذوں پہ اگر ہم لڑ ہی نہیں رہے، میدان جنگ میں اب ہیں ہی نہیں سرے سے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو شکست دے رہے ہیں. تو یہ بہت سارے میدان جنگ ہیں جہاں لوگ ہی نہیں ہیں، بلا مقابلہ جیت رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ انتخابات اور الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں
تو بعض علاقوں میں کچھ کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں وہ بلا مقابلہ جیت جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقابلے میں کوئی. تو یہ بہت بڑے بڑے محاذ ہیں جہاں باطل اور باطل کے چھاٹتے ان کے جو وہ بلا مقابلہ جیت رہے ہیں، اس لیے کہ آپ وہاں ہیں ہی نہیں، صرف موجود ہی نہیں. جب موجود ہی نہیں ہے تو وہی جیتیں گے. تو جامع رشید میں اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں بھی میدان سجا ہوا ہے، محاذ گرم ہے، وہاں جا کر لڑیں. اسی طریقے سے آج اگر ہم محنت کریں، کوشش کریں، تو کچھ وقت کے بعد ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں گے جو ہم مسلمانوں کو سازشوں سے بچا سکیں گے، ہم مسلمانوں کی مدد کر سکیں گے، ہم ریاست کا تحفظ کر سکیں گے، عالم اسلام کی مدد کر سکیں گے. جتنے بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام سے مسلمانوں کو متنفر کیا جا رہا ہے، بیٹا ہمارا ہے، بھائی ہمارا ہے، بیٹی ہماری ہے، لیکن دل و دماغ کس کا ہے؟ ان کا ہے. وسائل ہمارے ہیں، پاکستان کی سرزمین اور عالم اسلام کی زمین اور ان کی فضائیں اور خلائیں وسائل سے بھری ہوئی ہیں. پیٹرول ہمارا ہے، وہ ہمارے پیٹرول کو ہم ان کی اجازت کے بغیر پیٹرول نہیں نکال سکتے. یہ کیسے نوبت آئی کہ وہ ہمارے وسائل پہ قابض ہو گئے؟ ہم اگر کوئلہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اجازت نہیں ہے کیونکہ ماحول خراب ہوتا ہے. وہی کہتے ہیں اپنے ہاں 60% جو اس کو استعمال کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ الغزو الفکری کے محاذ کون کون سے ہیں اور آپ کو کس طریقے سے کام کرنا ہے. تو خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں الغزو الفکری کا مطلب کیا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ بیٹھے بٹھائے بغیر ہتھیاروں کے علاقوں کو، ملکوں کو، نوجوانوں کو، آبادی کو، وسائل کو چھیننا، اس پہ قبضہ کرنا، اس کو فتح کرنا. یہ اور جب سے یہ ٹیکنالوجی تیز ہوئی ہے اور سائنسی ایجادات زیادہ ہوئی ہیں اور یہ گلوبلائزیشن اور فلاں، اسی وقت سے اس کی جو میدان جنگ تھا اس میں تیزی، وسعت، قوت اور تاثیر وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جتنی معلوم تاریخ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے آنن فانن اپنے اس پورے منظر کو منتقل کر سکتے ہیں، لائیو چیزیں دکھا سکتے ہیں. دنیا کے کسی بھی بر اعظم میں، خطے میں کوئی آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. ایک کلک کی ضرورت ہے، بٹن دبانے کی ضرورت ہے، فوراً اپنے پیغام کو آپ پہنچا سکتے ہیں. تو اتنی تیزی کے ساتھ. اور پھر یہ کہ پہلے تو لوگ خبر دے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ میں حادثہ ہوا، قتل ہوا، تو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے اس قتل کو، اس حادثے کو، ان کے اوپر اور اثرات مرتب ہوتے تھے. وہ چند لوگ ہوتے تھے اور جو دور رہتے تھے وہ اس کو سنتے تھے. اب اس کو لائیو دکھا کر جو ہزاروں اور لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ اسی منظر سے اتنے ہی متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ صدمے کے لحاظ سے ہو یا خوشی کے حوالے سے ہو. اور چونکہ یہ چیزیں ایجاد بھی انہوں نے کی ہیں تو اس وقت میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے اور یہ جو کمیونیکیشن کا نظام ہے یہ سب سے زیادہ فعال ہے نظریاتی جنگ میں. نظریاتی جنگ میں اس کو سب سے زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں. آپ کے سامنے جو میدان ہے وہ دو ہیں. ایک وہ محاذ ہیں جہاں آپ خود کام کریں گے، آپ کے ذمہ خود کام کرنا ہوگا. اور کچھ ایسے میدان ہیں جہاں آپ خود کام نہیں کریں گے لیکن آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. آپ یہ اپنا فریضہ انجام دیں گے کہ آپ لوگوں کو آگہی پیدا کریں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ آپ کے ساتھ جو یہ کہا جا رہا ہے یہ نہیں، اس کے پیچھے یہ ہے. بہت سارے شعبے ایسے ہیں جو براہ راست آپ شاید نہ کر سکیں اس کو، لیکن آپ کے پاس جب ایک علم آ جائے گا، شعور آ جائے گا تو وہ شعور تو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. تجارت کے ذریعے سے کیسے ملک فتح ہوتے ہیں تو اس کی مثال ایسٹ انڈیا کمپنی
یعنی یورپ کی جو کمپنی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ یہاں پرتگالی بھی تجارت کر رہے ہیں، یہاں فرانسیسی بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی کر رہا ہے، تو ہم بھی یہاں تجارت کرنے آئے۔ وہ اتنے دو بر اعظموں کو پھلانگ کر، ہوائی جہازوں سے نہیں، پانی کے ذریعے سے وہ آئے یہاں تجارت کرنے کے لیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اس 800 سال کی ہماری جو سلطنت تھی، ریاست تھی، اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور وہ اس پہ قابض ہو گئے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی ایک مثال ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ایک کمپنی جو اتنی چھوٹی تھی لیکن انہوں نے منصوبہ بندی کی اور بالآخر وہ اتنے بڑے بڑے علاقوں کو ہڑپ کر گئی، اور ابھی تک اس کے زخم ہم چاٹ رہے ہیں ابھی تک۔ ایک میں مثال آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس موضوع کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ صرف ایک، حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کاروبار ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ تو جتنے بھی بہت اچھے اچھے عنوانات ہیں، میں بتاؤں گا تقریباً 10 12 15 ایسے عنوان ہیں۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جو اتنی کتابیں لکھی ہیں ان میں حیات المسلمین ایسی کتاب ہے جس پر مجھے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے گا۔ تو یہاں جتنے بھی موضوعات شامل کیے جا رہے ہیں، تو الغزو الفکری کا اتنا اہم موضوع ہے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس سے آپ کی میری ذمہ داری بھی ادا ہوگی اور مغفرت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔